ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں مصنوعی نسل کشی پہ، یعنی جانوروں کی مصنوعی نسل کشی کی کیا ضرورت ہے یا کیا اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس وقت ایک کسان کو جس نے اپنے جو پالتو مویشی رکھے ہیں، کس وقت انہیں مصنوعی نسل کشی کی طرف جانا چاہیے؟ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسان کو، یعنی اتنی مفید سائنسی تحقیق ہے کہ ہر کسان کو مصنوعی نسل کشی کروانی چاہیے اپنے جانوروں میں، یا کہ جو ایسے جانور جو کم دودھ دیتے ہیں، جن سے کم پیداوار حاصل کی جاتی ہے، ان میں مصنوعی نسل کشی صرف کروانی چاہیے؟ اس میں کسان کو اپنے ہر جانور میں مصنوعی نسل کشی بالکل کرانی چاہیے، اور جو بھی جانور اس کا بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور اس نے ہیٹ کے سائن، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جانور گرمی میں آیا ہے، اس وقت اپنے اس جانور میں مصنوعی نسل کشی کرانی چاہیے۔ اور جو کہ آلریڈی آپ کے زیادہ پیداوار کی صلاحیت والے جانور ہیں، ان میں بھی آپ مصنوعی نسل کشی اسی طرح کرا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کے کم پیداوار اور صلاحیت والے جانور ہیں۔ جو زیادہ پیداوار والے صلاحیت ہیں، ان کا کوشش کی جائے کہ انہی کی نسل کے جو بہترین نر ہیں، ان کے مادہ تولید سے مصنوعی نسل کشی۔ یہاں پہ آپ نے ایک بات بڑی عام کی کہ انہی کی جو نسل ہے اس کے مادہ تولید، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ دو مختلف بریڈز کو آپس میں ملاتے ہیں تو کیا اس میں کوئی ناکامی بھی ہو سکتی ہے؟ ایسا ممکن ہے کہ جو اگلی آنے والی بریڈ ہے وہ بالکل ہی ہمارے ماحول کے مطابق یکسر نہ ہو، یا وہ وہاں پہ سروائیو نہ کر سکے، یا اس سے پیداواری صلاحیت اس کی کم ہو جائے؟ بالکل، اس میں اس طرح ہے کہ جو ہماری اپنی ڈیری بریڈز ہیں، جس طرح ساہیوال ہے، ریڈ سندھی ہے، چولستانی ہے، تو اس کو اگر آپ ایگزاٹک سیمن کے ساتھ یا ایگزاٹک نسل کے جانور کے مادہ تولید کے ساتھ مصنوعی نسل کشی کرائیں گے تو وہ کراس بریڈ اینیمل آئے گا۔ اس کراس بریڈ کو 50% بلڈ کے ریشو سے مینٹین رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ کی اچھی دودھیل نسل کے جانور ہیں، کوشش کریں کہ اسی نسل کے نر کے مادہ تولید سے مصنوعی نسل کشی کی جائے۔ لیکن جو کم پیداواری صلاحیت کے نان ڈسکرپٹ دیسی نسل کے جانور ہیں، جو کسی خاص نسل سے تعلق نہیں رکھتے، ان میں آپ پھر کسی اچھی لوکل دودھیل نسل کے بیل نسل ہے اس سے، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ہی دو جو اپوزٹ، جو مخالف ایسی دو نسلیں ہیں، ان کا اگر آپ مادہ تولید استعمال کریں گے تو ایسا ممکن ہے کہ ان کا زندہ رہنا، اس کے بعد سروائیو کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یا تو اسی نسل میں جو بہترین دودھ دینے والے جانور ہیں، ان میں سے کسی نر کا انتخاب کیا جائے۔ دیسی جو نان ڈسکرپٹ جانور ہیں، ان میں آپ بالکل کسی بھی ایگزاٹک یا ولایتی جو نسل سے تعلق رکھنے والے نر ہیں، ان کے مادہ تولید سے، یا کہ آپ کی جو لوکل اچھی دودھیل نسل والے نر ہیں، ان کے سیمن سے وہ آپ اگر کراس بریڈ حاصل کر لیں گے، کیونکہ آلریڈی ان گایوں کا دودھ کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے، تو جب آپ اس کو کراس بریڈنگ کرائیں گے فریزین سے یا جرسی سے یا ساہیوال، چولستانی، ریڈ سندھی سے، تو امید ہے کہ ان کی پیداواری صلاحیت اگلی پراجنی میں بہتر ہوگی۔ لیکن جو آلریڈی جن کی صلاحیت بہت بہتر ہے، جیسے ساہیوال، چولستانی، ریڈ سندھی، آپ کوشش کریں کہ اسی نسل کے بیل سے جو مادہ تولید حاصل کیا گیا ہے اور اس سے مصنوعی نسل کشی آپ کرائیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر پاکستان میں پائے جانے والے گائے کی بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے بہترین نسل کی جو ہماری مقامی نسل ہے، کون سی گائے ہے؟ اس میں یہی جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساہیوال ہے، آپ کی ریڈ سندھی ہے سندھ میں، اور پھر چولستانی ہے۔ یہ دودھ کی پیداواری صلاحیت ان میں سب سے زیادہ، یہ سب سے اعلیٰ نسل سمجھی جاتی ہے دودھ کی پیداواری صلاحیت کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر بھینس کی بات کی جائے تو سب سے اعلیٰ نسل کی بھینس کون سی ہے؟ اس میں آپ کی نیلی راوی ہے، اور سندھ میں آپ کی کنڈی نسل ہے۔ تو ان سب کی دودھ کی پیداواری صلاحیت بہت اعلیٰ ہے۔ پروگرام میں جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ اب باہر سے بھی مادہ تولید، جو باہر کی نسلیں ہیں، ان کا مادہ تولید بھی منگوایا جا رہا ہے، اور ہماری جو مقامی نسلیں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس بارے میں بتائیے کہ یہ کتنا مؤثر ہے؟ اس میں وہی کہ اگر آپ اپنے نان ڈسکرپٹ یا ایسے جانور جن کی کوئی خاص نسل سے تعلق نہیں رکھتے اور ان کی پیداواری صلاحیت یعنی دودھ دینے کی صلاحیت بہت کم ہے، ان میں اگر آپ امپورٹڈ سیمن، چاہے وہ فریزین کا ہو، جرسی کا ہو، تو وہ آپ اگر استعمال کریں مصنوعی نسل کشی کے ذریعے، تو یقیناً
آنے والی نسل کی دودھ کی پیداوار بہتر ہوگی. ٹھیک. سو کیا مادہ تولید حاصل کرنے کا عمل انتہائی مشکل ہے؟ کس قسم کے آلات، برتن، مشینز استعمال کی جاتی ہیں اس کے لیے؟ وہ تو میں نے آپ کو شاید پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ وہ ایک لیبارٹری کا خاص عمل ہے. اس میں کافی قیمتی آلات اور اس طرح مشینیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن جو مصنوعی نسل کشی کا اگر آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پروسیجر کافی سادہ ہے. اس میں بنیادی طور پہ جو آپ کو ایک لیکوڈ نائٹروجن کا کنٹینر چاہیے، کیونکہ جو سیمن آپ کو فائنل جس شکل میں ملتا ہے وہ منجمد حالت میں ہے، جس کو -196 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لیکوڈ نائٹروجن گیس میں خاص کنٹینر میں محفوظ کیا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ایک لیکوڈ نائٹروجن کا کنٹینر اس میں ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ٹائم ٹو ٹائم جب بھی آپ کو ضرورت ہو لیکوڈ نائٹروجن گیس کی سپلائی ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ مصنوعی نسل کشی میں جس چیز کے ذریعے آپ مادہ تولید منتقل کرتے ہیں اس کو ہم AI گن کہتے ہیں. تو اس وقت مارکیٹ میں یونیورسل AI گن آسانی سے دستیاب ہیں، اور ہمارے تمام جو فیلڈ ویٹنیرینز یا AI ٹیکنیشین اس شعبے سے منسلک ہیں ان سب کے پاس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرنج کا استعمال اب کہا جاتا ہے کہ ڈسپوزیبل فارم میں ہونی چاہیے. تو اسی طرح جو AI گن ہے اس کے اوپر ایک ڈسپوزیبل غلاف یا شیت چڑھائی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ایک مادہ میں اس AI گن کے ذریعے مادہ تولید منتقل کرتے ہیں، پھر آپ جب دوسرے میں یا تیسرے میں جاتے ہیں تو یقیناً اس میں چانس ہے کہ آپ کنٹیمنیشن ہو جائے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے پھر ایک ڈسپوزیبل غلاف ہے وہ چڑھایا جاتا ہے. وہ بھی مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، اور ہر AI ٹیکنیشین اور فیلڈ ویٹنیرین کے کٹ میں یہ موجود ہوتا ہے یا موجود ہونا چاہیے. مصنوعی نسل کشی کرتے ہوئے کون سی ایسی احتیاطی تدابیر، چونکہ ایک انتہائی پیچیدہ مرحلہ ہے، انتہائی اہم مرحلہ ہے، سو کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے؟ آپ کے جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ مصنوعی نسل کشی اپنے جانوروں میں کروانا چاہتے ہیں، ایسی کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن پہ عمل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو وہ سیمن کی سلیکشن کے وقت نسل کا خاص خیال رکھیں کہ کون سی نسل کے جانور کا مادہ تولید ضروری ہے اس وقت اس جانور میں منتقل ہونے کے لیے. دوسرے نمبر پہ جانور کا پراپر ہیٹ میں ہونا وہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح جب وہ فیلڈ ویٹنیرین یا AI ٹیکنیشین آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی چیز کو یقینی بناتا ہے کہ واقعی جانور اس وقت ہیٹ میں ہے، کیا اندرونی طور پہ اس کے اندر ایسی تبدیلیاں ہیں کہ یہ موافق حالات ہیں کہ اس وقت مادہ تولید بذریعہ مصنوعی نسل کشی منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اسی طرح جانور کو تولیدی نظام کی کچھ مخصوص بیماریاں ہیں گایوں بھینسوں میں کہ اس وقت جانور کو اس سے پاک ہونا ضروری ہے. ورنہ اگر آپ نے کسی وجہ سے مادہ تولید منتقل کروا بھی لیا ہے تو جانور میں حاملہ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اسی طرح جب بعد میں جو مصنوعی نسل کشی کے ذریعے مادہ تولید منتقل ہو چکا ہے تو اس کے بعد کوئی آپ کو جانور کی خوراک اور باقی جس طرح آپ عام حالات میں اس کے دیکھ بھال کرتے ہیں بس اس طرح سے آپ کو اس کی. تو اگر یہ مرحلہ ناکام ہو جائے تو کیا اس کو دوبارہ بھی دہرایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا اگر جانور 21 دن کے بعد دوبارہ بول پڑتا ہے یعنی دوبارہ ہیٹ میں آ جاتا ہے تو آپ بالکل یہ اس کو اس عمل سے دوبارہ گزاریں گے. لیکن اس وقت پھر اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ پہلے دیکھا جائے کہ دوبارہ جانور کے ہیٹ آنے کی وجہ کیا ہے، کیا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی تولیدی کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، یا جو آپ نے مادہ تولید مصنوعی نسل کشی کے ذریعے منتقل کرایا تھا کیا اس وقت احتیاطی تو نہیں ہو گئی. تعین جو ہے وہ ویٹرینری ڈاکٹرز کریں گے. بالکل یہ وہ خود کریں گے. ٹھیک. سو یہ بتائیے کہ اگر ان ساری احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے جو تولیدی مادہ ہے اس کے ذریعے مصنوعی نسل کشی کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس لیول پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے؟ یعنی کیا یہ فارمز کے لیول پہ زیادہ مؤثر ہوگا یا اکراس دا بورڈ ہر کسان کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کرے؟ بالکل اس وقت ہمیں پاکستان میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ مصنوعی نسل کشی گایوں میں بھینسوں میں ہر جانور میں یہ وسیع پیمانے پہ استعمال ہونی چاہیے. کیونکہ جس طرح آپ کو میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ
یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے نسل بہتر کرنی ہے، تو بریڈ کیا اس سے امپروومنٹ۔ حاصل ہونے والی جو نئی نسل ہے اس میں پھر اس چیز کی ضرورت اس کے بعد نہیں ہوگی، یعنی ہماری آنے والی جو گائے بھینسوں کی نسل ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ایک لگاتار پروسیس ہے کہ ہر آئندہ آنے والی نسل میں آپ نے بہترین سانڈ یا بیل کا جو مصنوعی طریقے سے آپ نے مادہ تولید حاصل کی ہے وہ آپ اسی طرح مصنوعی نسل کشی سے ڈاکٹر صاحب نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز یا نئی تحقیق سامنے آتی ہے تو ہم لوگ اس کو اپنانے سے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، جب آپ لوگ کسانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہمارے کسان اس کو اڈاپٹ کرنے میں ہچکچا رہے ہیں یا وہ اس کو اڈاپٹ کرنے میں اس کی افادیت کو سمجھتے ہیں؟ ایک کاوش تو آج ہم اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ مصنوعی نسل کشی کوئی ایسی چیز خطرناک چیز نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی جو نسل ہے گائے کی بھینس کی جو نسل ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، جو کم دودھ دینے والے جانور ہیں ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا جا سکے، اور یہ مرحلہ انتہائی آسان ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ تو یہ بتائیے کہ جب فیلڈ میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو کیا لوگ ہچکچاتے ہیں یا اس پہ بڑی آسانی سے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کی افادیت کو سمجھتے ہیں؟ اس وقت یہ علاقہ ویری کرتا ہے، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ اس وقت کئی برسوں سے نافذ العمل ہے، لیکن آپ کو ایسے بھی پاکستان کے علاقے ملیں گے جہاں پہ لوگ بالکل ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن پی آر سی کے سائنسدان، اس کے علاوہ جو ہمارے صوبائی لائف سٹاک کے محکمے، ان کے ایکسٹینشن کے جو لوگ ہیں، فیلڈ ویٹنیرینز ہیں، اے آئی ٹیکنیشینز ہیں، وہ سب اپنے طور پہ اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ فارمر کو راغب کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ جانوروں میں مصنوعی نسل کشی کے ذریعے ان کی نسل کو بہتر کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے مصنوعی نسل کشی کے حوالے سے، کیا پیغام دینا چاہیں گے کسانوں کو جنہوں نے پالتو جانور لائف سٹاک رکھا ہوا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے کم پیداوار والے جو جانور ہیں ان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کا سب سے مؤثر اور سب سے شارٹ جو طریقہ ہے وہ مصنوعی نسل کشی ہے۔ صحیح، لہٰذا اچھی نسل کے نر کے انتخاب ضروری ہے اور اس کے ذریعے مصنوعی نسل کشی کریں گے تو آپ نہ صرف یہ کہ جانوروں کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جو بہتر زیادہ رقم ہے، زیادہ پیسے ہیں، وہ معاشی حالات بھی بہتر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس ٹاپک پہ ہم نے بات کی۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام میں ہم نے بات کی کہ مصنوعی نسل کشی سے کیا مراد ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس پہ بڑی مفصل طریقے سے بات کی گئی۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔